السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں نے آپ کی خدمت میں اعتکاف کے ضروری مسائل پیش کیے تھے۔ کیونکہ مسائل زیادہ تھے اس لیے پارٹ 2 کی ضرورت پڑی، لہذا جو بھی بھائی بہن اعتکاف کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو بہت سارے گناہوں سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ ویسے تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ اعتکاف کے باہر بھی بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن اعتکاف میں تو اور بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور گناہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا اور لڑانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، بہتان لگانا، کسی مسلمان کو پریشان کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا، کسی کو بدنام کرنا، تکبر کرنا اور غرور کی بڑائی کی باتیں کرنا اور دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نیک کاموں کو کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں میرے بھائی بہنوں کہ اعتکاف کے علاوہ بھی بہت سخت ہیں، لیکن اعتکاف میں تو بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے بھائی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، جو بہت بری بات ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے، آپ کو دنیا سے کیا مطلب؟ آپ تو اللہ کے حوالے ہو جائیں، اللہ کی چوکھٹ پہ پڑ جائیں جا کے، صرف اللہ آپ کی زبان پر ہو، آپ کے دل میں ہو، آپ کے دماغ میں ہو، دنیا کی کوئی خبر آپ تک نہ پہنچے، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سارے بھائی اعتکاف میں خاموش بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، جو کہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر خاموش بیٹھنے کو عبادت تو نہیں سمجھتے، ایسے بیٹھے ہوئے تھک کے تو کوئی بات نہیں، لیکن عبادت سمجھنا خاموش بیٹھنے کو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، کچھ چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے، بلا ضرورت شرعیہ و طبعیہ، خواہ جان کر نکلے یا بھول کر، ہر حال میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر اعتکاف کرنے والا بغیر ضرورت، یعنی اس کو کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں تھی اور طبعیہ ضرورت بھی نہیں تھی، اپنی اعتکاف والی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 منٹ کے لیے بھی بلا ضرورت اعتکاف سے باہر نکل گیا مسجد سے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ تھوکنے کے لیے بار بار ضرورت پڑتی ہے، یا نوز کلین کرنا ہے، یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، تو اس کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، اس کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، اس کا انتظام مسجد ہی کے اندر کرے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر کسی شخص نے اعتکاف کرنے والی یا والے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اور اگر دھوکے سے روزے کے اندر کچھ کھا پی لیا، کیونکہ روزہ نہیں ٹوٹا بھول کر کھانے سے، تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ان باتوں کا میرے بھائیوں بہنوں خیال رکھنا ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بڑی فضیلتیں اس کی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک اعتکاف کیا ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے حجرے کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی، اور دوسری ازواج مطہرات بھی کیا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑا عمل اور عبادت ہے، اس کو شوق سے کریں، ذوق سے کریں، مصیبت سمجھ کے نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس اعتکاف میں جو بھی آپ عبادت کریں گے
دعائیں مانگیں گے اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔